کہ شیخ صاحب کہ قرآن کی روشنی میں انسانی زندگی کی کیا اہمیت ہے؟ انسانی زندگی کی اہمیت کے لیے قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہمیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ایک معصوم، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اگر کوئی کسی بھی ایک معصوم کو قتل کرتا ہے تو پورے انسانوں کو قتل کرنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ کون سا ایک مسلمان ہوگا جو اتنا بڑا گناہ لینے کے لیے تیار ہو جائے؟ اسی طریقے سے ایک معصوم کو بچانا پورے انسانوں کو بچانے کا ثواب اس کو ملے گا۔ یہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ یعنی اس میں بتایا گیا کہ ایک انسان کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ یعنی اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ مان لیجئے کہ اگر سڑک پر آپ کہیں پر یہ دیکھتے ہیں کہ اچانک کوئی ہندو یا کوئی کرسچن یا کوئی اور مذہب کا ماننے والا ٹکر ہو یا حادثہ پیش آیا ہو جس کی وجہ سے اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہو، ایسے وقت پر ایک مسلمان اگر وہاں پر موجود ہے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ ہندو ہے یا وہ کرسچن ہے، کیونکہ جب مار لگتی ہے تو درد ہندو کو بھی ہوتا ہے، مسلمان کو بھی ہوتا ہے، انسانیت کو مار لگتی ہے۔ جب خون نکال کر ہم دیکھتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہندو کے خون کا رنگ الگ ہے، مسلمان کے خون کا رنگ الگ ہے، درد تو سبھی کو ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو ایسے وقت پر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایک معصوم بیچارہ، ایک عام انسان، سٹیزن، جب وہ روڈ پر تڑپ رہا ہو تو ایسے وقت پر ہم کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کیونکہ ایک انسان کو بچانا پر انسانوں کو بچانے کا ثواب ملے گا، ایک پن کمانے کا، نیکی کمانے کا، اس سے بہتر اوسر اور اس سے بہتر اپرچونٹی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ایک معصوم انسان کی جان کو بچانے کے لیے ہم کو آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ یہ ہم کو کس نے پروگرامنگ کی؟ قرآن مجید نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری والیوم نمبر 9، میں ایک انگلش صحیح بخاری کا ترجمہ اس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، والیوم نمبر 9 حدیث نمبر 46، 47، 48، 49۔ تو اس میں بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، کہ جو کوئی ایسے کو قتل کرے گا جو ایگریمنٹ کر کے، ایک معصوم، ایک انسان، ایک سٹیزن، جیسے ہندوستان کا پلیس آف ایگریمنٹ ہے، یہاں پر ایگریمنٹ کر کے ایک معصوم، ایک عام انسان جو سب لائف گزار رہے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہ سارے کے سارے، اس کو کہتے ہیں پلورلسٹک سوسائٹی، جہاں پر مختلف مذاہب کے ماننے والے آپس میں ایگریمنٹ کر کے رہے، یہ دار المعاہدہ ہے، یہ پلیس آف ایگریمنٹ ہے۔ اگر یہاں پر کوئی بھی کسی بھی معصوم کو مار دیتا ہے تو اس کے لیے کیا گناہ ہے؟ وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگے گا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ انسان کی جان کی اہمیت کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل سورہ 17 کے آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یعنی ہم نے آدم علیہ السلام کو عزت دی، جیسے ہم کہتے ہیں اشرف المخلوقات، یعنی کہ سارے مخلوقات، فرشتے ہیں، جن ہیں، مور ہیں، بہت خوبصورت ہے مور، بہت سارے پرندے ہیں، بہت سارے جانور ہیں، بہت فائدہ مند جانور ہے، لیکن ان سب سے زیادہ عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ خالق ہے، مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق کس کو کہا گیا؟ انسان کو۔ انسان کی عزت ہے، اسی لیے انسان کے جان کی، اس کے مال کی، اس کے عزت کی، اس کے آبرو کی اسلام میں بڑی ہی قدر ہے۔ مثال کے طور پر مجھے ایک مرتبہ سوال آیا کہ شیخ صاحب میرے پڑوس میں ایک عورت ہے، نوکرانی ہے، کام کرنے والی ایک عورت ہے، اور وہ ہندو ہے، اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلا کر اس نیت سے چلے گئی کہ میں جلدی جاؤں گی اور سودا لا لوں گی، پتہ نہیں کسی وجہ سے اتنی دیر ہو گئی کہ یہاں پر بچی تڑپ رہی، یہاں تک کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ آنکھ باہر آ رہے ہیں۔ تو ایسے وقت پر کیا میں جا کر اس معصوم بچی کے دودھ کا انتظام کروں یا نہیں کروں؟ تو میں نے کہا میرے بھائی، اللہ آپ کے پڑوس میں آپ کو اپرچونٹی دے رہا ہے جنت کا راستہ کمانے کے لیے۔ آپ یہ مت دیکھو کہ وہ نوکرانی ہے، یہ مت دیکھو کہ وہ ایک ہندو عورت ہے، یہ دیکھو کہ وہ جو چھوٹی بچی ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ معصوم ہے۔ ایک معصوم کی جان بچانا پورے انسانوں کے جان بچانے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ میرے زبان سے جو جواب نکلا، کیا اس وجہ سے نکلا کہ یہ میری خواہش ہے، میری اچھا ہے؟ یہ صرف میری خواہش اور اچھا نہیں، یہ تو میری فطرت ہے۔ یہ پروگرامنگ کس نے کی مجھے ایسا کہنے کے لیے؟ قرآن مجید، صحیح احادیث، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات، یعنی اسلام نے میری پروگرامنگ کی ہے، نتیجے میں لوگوں کی پروگرامنگ کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب اسلام اگر ہم کو آتنکواد سکھاتا
یا اسلام ہم کو کوئی دہشت گردی والا عمل سکھاتا ہے یا کوئی تعلیم اگر سکھاتا ہے یا انسانیت کی اگر قدر نہیں ہوتی تو ظاہر بات ہے یقیناً ہمارے جوابات الگ ہوتے ہیں. لیکن ہم جوابات کیسے دیتے ہیں؟ جس سے کہ انسانیت کو فائدہ ہو. بھلا